بندے کو اپنے عمل سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ وہ امید کے سہارے زندہ رہے اور خوف کا پہلو چھوڑ دے، اس طرح اس کے دل میں غرور آ جائے گا جو باعث ہلاکت ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاربوا وسددوا، قاربوا اعتدال کی راہ اختیار کرو، میانہ روی اختیار کرو، وسددوا سیدھے سیدھے رہو، یعنی استقامت اختیار کرو، قائم رہو اپنے دین پر، ثابت قدم رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَن يَنْجُوَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ بِعَمَلِهِ، اور جان لو کہ تم میں سے کوئی شخص صرف اپنے عمل کی وجہ سے نجات نہیں پائے گا، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، صرف اپنے عمل کی وجہ سے وہ نجات نہیں پا سکتا۔ قالوا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کہا، ولا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ بھی نہیں نجات پا سکتے اپنے عمل کی وجہ سے؟ قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمة منه وفضل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی نہیں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے فضل اور اپنی رحمت میں ڈھانپ لے گا، میں بھی اپنی عمل کی وجہ سے جنت میں یا نجات حاصل نہیں کر سکتا، جنت میں نہیں جا سکتا، صرف اور صرف اگر اللہ مجھے اپنے فضل اور رحمت میں ڈھانپ لے۔ بندوں کے اعمال انہیں جنت میں نہیں پہنچائیں گے، بلکہ اعمال کے حساب سے ان کے مراتب ہو سکتے ہیں، ان کے درجات ہو سکتے ہیں، لیکن جنت میں داخلے کا باعث اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل ہے۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام بھی جب رمضان گزرتا، رمضان کے بعد عید والے دن خوشی کا دن ہوتا تھا، تو پریشان ہوتے تھے کہ کاش ہمیں کوئی بتا دے کہ ہماری عبادات قبول ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی۔ دل میں اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی، ڈر تھا کہ پتہ نہیں ہماری یہ باتیں اللہ کو پسند آتی ہیں کہ نہیں آتی۔ اللہ چاہے گا تو ہمارے اعمال کو اپنے فضل اپنے رحمت سے قبول کرے گا اور اپنے فضل اور اپنے رحمت سے ہمیں جنت میں داخلہ فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اپنے فضل سے اپنے رحمت سے ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔